بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ اور شکریہ انفارمیشن منسٹر صاحب۔ میں بغیر ٹائم ضائع جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے 4 نکات تھے اس کے۔ ظاہری سی بات ہے کہ فرزند زرداری جب بھی آتے ہیں تو میرے خیال سے یا تو تقریر نویس کو بدل دے کہ وہی رٹائی جو تقریر ہوتی ہے وہ لے کے آتے ہیں، خود بھی پرچی کے اوپر آئے ہیں اور جب بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پرچی کا سہارا لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ 4 پوائنٹس انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں اٹھائے اور 40 منٹ کی پریس کانفرنس میں ایک بھی ایسی چیز نہیں بتا سکتے کہ وہ سندھ حکومت نے کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں۔ تو وہ 4 پوائنٹس تھے، ایک یہ کہ حکومتی اقدامات اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ صوبوں کو ابھی تک وفاق کی طرف سے کیا کچھ ملا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ NFC کے اوپر آ کے انہوں نے بات شروع کی، اور چوتھا کہ کشمیر کو بھی بیچ میں لے کے آئے۔ تو میں چاروں پوائنٹس کا تفصیلی جواب دوں گا۔ پہلی چیز یہ کہ یہ ایک عالمی وبا اور آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کی مضبوط معیشت ہے، دنیا کا بہترین ہیلتھ سسٹم کس طرح اس عالمی وبا کے سامنے بے بس ہو چکا۔ آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ میں 1 لاکھ سے زیادہ اس وقت تک اموات ہو چکی ہے۔ پھر آپ کے سامنے یورپ ہے، برطانیہ کے اندر باقی ممالک جن کا بہترین ہیلتھ سسٹم بھی تھا اور اکانومیز بھی مضبوط تھے، وہ پاکستان اس عالمی وبا کا مقابلہ کر رہا ہے، جس کے بارے میں تمہیں صرف اتنا کہوں گا کہ فرزند زرداری سے یہ پوچھا جاتا کہ آپ کے ابو زرداری کا اس وقت علاج کون سے ہسپتال میں ہو رہا ہے، جب ان کو اپنے ہسپتالوں کے اوپر خود اعتماد نہیں، تو ہم اسی ہیلتھ سسٹم کے اندر اس کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر دوسرا جو اپوزیشن کی جماعت ہے، شریف خاندان، آپ کو پتا ہوگا کہ ہمیشہ سے سرکار کے اور عوام کے پیسے پہ بیرون ملک علاج کے لیے چلے جاتے، تو ہیلتھ کے اوپر تو کبھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ نمبر 2 یہ کہ معیشت یہ کہ قرضوں کے دلدل میں آپ پھنس چکے ہیں، اور آپ نے اس وبا کا مقابلہ کرنا تھا کہ جس میں اکانومیز بھی جو ہے مضبوط وہ بھی کولیپس کرنے جا رہی ہے۔ جب یہ عالمی وبا آئی پاکستان کے اندر، پرائم منسٹر عمران خان نے قوم سے پہلے خطاب میں کیا فیصلے کیے اور کیا اقدامات ہوئے؟ عمران خان نے سب سے پہلے کہا کہ ہم نے لوگوں کو بچانا ہے مرض سے، ہم نے لوگوں کو بچانا ہے غربت سے، ہم نے لوگوں کو بچانا ہے کہ ان کا روزگار بند نہ ہو، ہم نے لوگوں کو بچانا ہے، ان کو صحت بھی دینی ہے، ساتھ ساتھ میں ان کو جو اپنے غریب طبقہ پاکستان کے اندر کے غربت 25% سے زیادہ لوگ غربت کی شرح سے نیچی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کا بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے جب لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو اپنے غربت کی لکیر سے نیچی زندگی گزارنے والوں کے لیے 1 کروڑ 20 خاندانوں سے زیادہ لوگوں کے لیے 12,000 فی خاندان انہوں نے 144 ارب کا پیکج لے کے آئے، یہ وفاقی حکومت کی طرف سے تھا۔ اپنے انڈسٹریز کے لیے عمران خان نے اربہ روپے کے پیکج کا اعلان کیا۔ لوگوں کو روزگار سے نہ نکالنے کی صورت میں وہ کاروباری طبقہ جو لوگوں کو مالی بحران کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو روزگار سے نہیں نکالے گا، ان کے لیے بھی عمران خان نے کہا کہ ریاست آپ کی ذمہ دار ہے، آپ پاکستانیوں کو نوکری سے نہ نکالے، ان کے لیے بھی پیکج لے کے آئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ دنیا نے اس احساس پروگرام جو تھا، جو شروع ہوا تھا غربت کے خاتمے کے لیے، اور پھر اس عالمی وبا کے اندر لوگوں کے لیے ایک امید مل گیا اور 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد خاندانوں کو یہ پیسے مل گئے، تو دنیا نے اس پروگرام کو سراہا۔ پھر اس کے بعد جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو PPE کٹس مہیا کیے، ان کو ماسک بھیجے، اور وہ پاکستان جہاں پہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی 100 تھی، آج آپ 30,000 تک اپنے ٹیسٹنگ کیپیسٹی لے کے گئے۔ میں 2 مہینے کی بات کر رہا ہوں جو آپ 70 سال میں نہیں کر چکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جب یہ وبا آئی تو PPE کٹس کو امپورٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ آج پاکستان کی کیپیسٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سینیٹائزر آپ نے اتنے بنا دیے کہ آپ ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں، ماسک آپ نے اتنے بنا دیے کہ آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی اجازت بھی مل گئی۔ تو 2 مہینے کے اندر ہم نے جو لوگ اس سے متاثر ہوئے، جن کا روزگار ختم ہو گیا، جو دیہڑی دار، مزدور، رکشے والا، ڈرائیور، وہ لوگ جو متاثر ہوئے تھے، ریڑھی والا،
چھوٹا دکاندار، ان کے لیے عمران خان ٹوٹل 1200 ارب سے زائد کا پیکج لے کے آئے، جو نہ صرف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج بنا، بلکہ ہمارے خطے کے اندر جن کی معیشتیں ہم سے اچھی ہے ان سے بھی بڑا پیکج ہم اس عالمی وبا کے اندر لے کے آئے۔ صحت کی سہولیات، آپ نے اپنے ہسپتالوں کو سہولیات دینا شروع کر دی۔ اس وقت تک تقریباً جو ہم آن لائن سسٹم ایک لے کے آئے کہ تمام ہسپتالوں کو 15,450 ہاسپٹل جو پاکستان کے اندر ہے ان کو ایک موبائل ایپ کی تھرو سب کو ہم نے آن لائن سسٹم کی تھرو کنیکٹ بھی کرنا ہے، اور وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ آج یہی بات ہو رہی تھی، مطلب حیرانگی دیکھیے کہ آج اسد عمر صاحب جو بریفنگ دے رہے ہیں وہ اقدامات کے اوپر دے رہے ہیں۔ جب فرزندی زرداری پریس کانفرنس کرنے لگے تو نیچے جو ٹکر چل رہے تھے وہ حکومتی اقدامات کے چل رہے تھے، لیکن اس حکومتی اقدامات کو اگنور کر کے پتہ نہیں کہ ان کو کس چیز کی ٹینشن ہے۔ آج کل وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی بکلائے ہوئے ہیں، ساتھ میں فرزندی زرداری کی بھی سمجھ آتی ہے، تو انہوں نے یہ گفتگو شروع کر دی۔ اس وقت تقریباً 20,000 سے زائد ڈاکٹر جو ہے ان کو ٹرین بھی کیا جا چکا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے، اس میں کیا ہوا کہ اس وقت 848 مقامات کے اوپر آپ کا سمارٹ لاک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے ابھی تک اس کے تحت جو ایس او پیز حکومت نے دیے تھے، کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ حکومت نے 1200 ارب سے زائد کا پیکج تو دے دیا، لیکن ہم نے لوگوں کو غربت سے بھی بچانا ہے، ان کے بیوی بچوں کو بھوک سے بھی بچانا ہے، کیونکہ یہ مناظر آپ نے کراچی کے اندر دیکھے، سندھ کے اندر دیکھے کہ جب آپ لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو جو مزدور طبقہ اس سے متاثر ہوا تھا، وفاقی حکومت نے تو وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو امداد پہنچا دی، لیکن جو آپ نے راشن کا وعدہ کیا تھا راشن کسی کے گھر نہیں پہنچا، بجائے اس کے کہ آپ کا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، اور جب سڑکوں پہ آ گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے وبا کے پھیلنے کا خدشہ بڑھا۔ 1311 مارکیٹس اس وقت تک سیل کی جا چکی ہے، یہ جو آپ نے ایس او پیز دیے تھے جنہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ 83 انڈسٹریل یونٹس جو ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا جو ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے تھے۔ 2221 گاڑیاں جو تھی جنہوں نے ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا ان کو بھی جرمانہ کا اور ان کے اوپر بھی کارروائی ہو گئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو لیب تھے وہ 2 سے بڑھ کر ابھی 70 ہمارے لیب بن گئے ہیں۔ ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ کے 100 سے بڑھ کے 30,000 تک جا چکی ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر دوں، 2 مہینے کا بتا رہا ہوں، آپ کے 70 سال میں جو کچھ پہلے اس کے کوئی اقدامات ہی نہیں ہوئے تھے۔ 50 بلین انہوں نے کہا کہ صحت کے لیے کیا دیا، 50 ارب مزید صحت کے لیے دے دیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے۔ سینیٹائزر کا میں نے بتا دیا کہ پاکستان آج کل ایکسپورٹ کی طرف بھی چلا گیا۔ N95 ماسک کا میں نے بتا دیا، PPE کٹس کا بتا دیا۔ یہ 2 مہینوں کے اندر وفاقی حکومت نے یہ کیپیسٹی بلڈ کی۔ اب میں آتا ہوں ذرا چند سوال آپ سے بھی کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے NFC کی بات کی ہے، 18ویں ترمیم موجود ہے، تو صوبائی حکومتوں کی بھی کچھ ذمہ داری تھی۔ آپ نے وعدہ کیا کہ ہم لوگوں کو راشن پہنچائیں گے۔ آپ کی 3 وزراء کے مختلف بیانات سامنے آ گئے۔ 1.5 لاکھ راشن کا وعدہ کیا، 3 لاکھ راشن دینے کا وعدہ کیا، اور پھر 5 لاکھ لوگوں کو راشن دینے کا وعدہ کیا۔ آج تک روح زمین پر کسی کو پتہ نہیں چلا کہ راشن کس کو ملا۔ روزانہ آپ کی طرف سے بھاشن ضرور ملتا ہے، راشن کسی کو آج تک نہیں ملا۔ دوسری چیز کہ آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو صحت صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی، ہم آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں، ہم آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی بڑھا رہے ہیں، ہم آپ کو ساتھ میں ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، NCOC کے جو اقدامات ہیں وہ سب ملا کے وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہاں سے جو احساس پروگرام کے تھرو لاکھوں لوگوں کو سندھ کے اندر 12,000 فی خاندان مل گیا وہ بھی دے رہے ہیں، لیکن 5.5 کروڑ آپ کو پچھلے 8 سال میں ملا ہے صحت کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ ان 5.5 کروڑ کا حساب دیں کہ آپ نے ابھی تک ایسا ہسپتال نہیں بنایا جہاں پہ فرزند زرداری ان کے ابو زرداری کا علاج ہو سکے۔ تو آپ کے ہیلتھ سسٹم کے اوپر کس کو یقین ہوگا؟ ابھی تک آپ نہیں بتا سکے کہ وہاں پہ آپ کا وزیر اعلیٰ جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور ایکٹنگ بڑی شاندار کرتا ہے، اور ایکٹنگ کیوں کرتا ہے؟ اس کی بوکلاٹ کی وجہ یہ ہے کہ جو JRT رپورٹ ہے، جو شوگر کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اس میں وہ مرکزی کردار ہے زرداری کے لیے۔ زرداری کی کرپشن میں سہولت کاری کا کردار اس نے ادا کیا۔ 5.5 کروڑ کے اوپر
آپ کی وزیر اعلیٰ کے حلقے میں جب بم بلاسٹ ہوتا ہے وہاں پہ ایمبولینس نہیں ہوتا, اسٹریچر نہیں ہوتا. آپ کی لاڑکانہ کے اندر لوگ جو ہے وہاں پہ ان کے لیے کوئی ویکسین, وہ جو کتوں کے کاٹنے کے واقعات وہاں پہ بہت بڑھ جاتے ہیں. 29,000 لاڑکانہ کے اندر پچھلے ایک سال 2019 میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوئے, وہاں پہ ویکسین دستیاب نہیں ہوتی, اسٹریچر نہیں ہوتا. ہم یہ مناظر دیکھتے ہیں. میں اس ڈاکٹر فرقان کی بات کیوں نہ کروں؟ وہ ڈاکٹر فرقان مسیحا ہے, اس وقت ڈاکٹر فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. ان ڈاکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرے. 5.5 کروڑ آپ کو ملا ہے 8 سال میں. ہر سال آپ کو اربوں کربوں روپے ملتے ہیں صحت کے لیے. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان ڈاکٹروں کے لیے کم از کم تھوڑی سی سہولت دے دے. پیرامیڈک سٹاف جو اس وقت وہ ہمارے لیے اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جانوں پہ کیل کی خدمات دے رہے ہیں. ڈاکٹر فرقان ایڈیا رگڑ رگڑ کے اپنی جان دے رہتا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے. آپ نے وینٹیلیٹرز کی بات کی, 200 سے زیادہ 250 وینٹیلیٹرز ہم صوبوں کو دے چکے ہیں اس وقت وفاقی حکومت. تو آپ کے پاس کراچی میں اس ڈاکٹر کو دینے کے لیے ایک وینٹیلیٹر نہیں تھا. وہ ڈاکٹر کی جو اہل خانہ ہے ان کی آپ فریاد سنیں, ان کی گفتگو سنیں, دل روتا ہے کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر ایک مسیحا کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے, ہم کس طرح توقع کرتے کہ آپ دوسروں کو کر لیں گے. اور ایک اور سوال ہم پوچھتے ہیں, سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اس عالمی وبا میں بھی آپ کو کرپشن کی پڑی ہے, بجائے اس کے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کرتے, صحت کے 5.5 کروڑ کو صحیح طور پہ استعمال کرتے, بنیادی ضروریات وہاں پہ پوری کرتے, وہاں پہ اپنے لوگوں کے لیے ہیلتھ سسٹم کو مضبوط کر لیتے. یہ چیزیں نہیں کی. وہ تو گئی سارا کا سارا پیسہ. جے آئی ٹی کی رپورٹ اگر ہم پڑھ لیں تو زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں چلا گیا. لیکن کم از کم آپ یہ تو کر سکتے تھے کہ ابھی جو آپ نے کرپشن کا ایک نیا کیئر شروع کر دیا کہ جو پرائیویٹ اسپتال, اس میں ڈاکٹر عاصم کا بھی اسپتال ہے, اس میں باقی بھی اسپتال ہے, کہ جس اسپتال کا خرچہ کم بھی ہے آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں اور ایک پیشنٹ کا 200 پیشنٹ کا ایڈوانس میں پیسہ دیا جائے گا ان پرائیویٹ اسپتالوں کو, اور 1,10,000 جو ہے وہ ایک پیشنٹ کے اوپر آپ 200 پیشنٹ کا ایڈوانس میں پیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. یہاں بھی آپ کو کرپشن کی پڑی ہے. آپ کو عوام کی فکر ہی نہیں ہے. دوسرا کہ آپ نے کہا کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا. یہ مراد علی شاہ بار بار کہہ رہا ہے. فرزندی زرداری کی تو بات ہی نہیں کرتے. اس نے بھوک کہاں پہ دیکھی ہے؟ فیک اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے, عوام کا پیسہ ہے, قوم کا کے اوپر ڈاکہ ڈال کے وہ پیسہ ہے, اس کے تو خرچے چل رہے ہیں. اور ادھر مراد علی شاہ سہولتکار بیٹھا ہوا ہے, وہ فیک اکاؤنٹس میں مزید پیسہ دے دے گا. لیکن سندھ کے اندر یہ کہہ رہے کہ غربت سے کوئی نہیں مرتا. آپ عام دنوں کی حالت دیکھیں کہ 450 550 ہر سال صرف در کے اندر بھوک سے اموات ہوتی ہے. سب سے زیادہ پاکستان کے اندر سٹنٹڈ گروتھ جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے. بچوں کو پورا خوراک نہیں ملتا. ان کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہے. آپ کہہ رہے کہ غربت سے کوئی نہیں مرتا, بھوک سے کیوں نہیں مرتا, تو پھر کیوں یہ لاڑکانہ کے اوپر, سکر کے اندر, حیدرآباد میں, کراچی میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے, اپنے لیے راشن مانگ رہے تھے, خالی برتن لے کے سڑکوں پہ آئے تھے. آپ نے کچھ کیا؟ راشن کا پیسہ, میں سوال کرتا ہوں, قوم آپ سے مطالبہ کرتی ہے. آپ تو یہ کہتے ہیں نا, اظہاری رائے کی آزادی کے اوپر بھی آپ نے بات کی, آپ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ سوال کیا جائے گا. پیسہ آپ کا نہیں ہے, قوم کا پیسہ ہے. ہم نے وینٹیلیٹر دیے, پی پی ای کٹس دیے, ماسک دیے, ٹیسٹنگ کیپیسٹی بلڈ کر دی, ہم نے ہر سہولت آپ دے دی, صحت کے لیے پیسہ بھی دے دیا. وفاق نے جو لوگوں کا کاروبار متاثر ہوا تھا ان کو پیسہ دے دیا, جو انڈسٹری متاثر ہوئی تھی ان کو پیسہ دے دیا, جو چھوٹا دکاندار متاثر ہوا تھا ان کو پیسہ دے دیا, جو لوگوں کی نوکریاں چلی گئی تھی ان کو 12,000 فی خاندان وفاق حکومت نہیں دیا. میں سوال کروں گا کہ 62% پیسہ جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس آتا ہے, آپ نے کیا دیا؟ یہ پیسہ کدھر چلا گیا؟ صحت کی سہولت آپ نہیں دے رہے. ڈاکٹر فرقان کو وینٹیلیٹر نہیں ملتا, وہ ایڈیا رگڑ رگڑ کے وہاں پہ اپنی جان دے رہتا ہے. مسیحاؤں کو آپ اپنی پوری سہولیات نہیں دے رہے, تو یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ راشن کے نام پہ آپ نے کروڑوں اربوں روپے تو ریلیز کر دیا, لیکن آج تک سندھ کے اندر کوئی ایسا نہیں اٹھا کہ اس نے کہا کہ مجھے راشن مل گیا. آپ کی حکومت کے تو متضاد بیانات آ رہے ہیں کہ اتنے راشن دیے, تو اس کا بھی جواب دے. اصل میں دوسری چیز کہ اپنی نااہلوں کو چھپانے کے لیے 40 منٹ کے آپ کی پریس کانفرنس میں ایک سٹیپ آپ نہیں بتا سکے کہ آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کو مردان یاد ہوگا, مردان کے اندر منگا کے مقام پہ
بہت سارے پازیٹیو کیسز آئے, اس کو صوبائی حکومت خیبر پختونخوا نے سیل کیا. سیل کرنے کے بعد لوگوں کے گھروں میں جا جا کے راشن پہنچایا, تاکہ جس طرح کے سندھ کے اندر لوگ سڑکوں پہ احتجاج کے لیے نکل آئے یہ مناظر نہ ہو, اور ہم اس وبا کو اور اس جو پازیٹیو کیسز آئے ہیں اس کو مزید پھیلنے سے روک سکے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ لاک ڈاؤن جو ہے کامیاب ہوتا ہے, پھر اس کے بعد راشن بھی پہنچا دیا جاتا ہے, ٹیسٹ ہوتے ہیں, نگیٹو آتے ہیں, کھول دیا جاتا ہے. یہاں پہ تو آپ نے پاکستان کی معیشت کا, آپ کی جماعت نے اور نون کی جماعت نے پاکستان کی معیشت کا جو حال کر دیا تھا. اسپتالوں کی حالت تو سب کے سامنے کہ آپ آج بھی اپنا علاج نہیں کر سکے, اور سندھ کے اندر جو اسپتال کی انچارج خاتون تھی ان کا بھی سننے میں آیا کہ وہ خود اپنا علاج جو ہے وہ پرائیویٹ اسپتال میں کرنے چلی گئی. تو یہ تو آپ کے اسپتالوں کی صورتحال ہے. آپ کو اس پیسے کا, راشن کا پیسہ, صحت کا پیسہ, پرائیویٹ اسپتال سے کنٹریکٹ کے اوپر, ان چیزوں کا جواب آپ کو دینا ہوگا. آپ اپنی ذمہ داری سے اس طرح آنکھیں بند کر کے یہ تاثر نہیں دے سکے کہ کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا. ان چیزوں کا آپ کو جواب دینا ہوگا. اب آتے ہیں عمران خان کے اوپر, انہوں نے بات کی. دیکھیں فرق ہے, فرق بنیادی طور پہ یہ کہ دنیا نے اس وقت آپ کا احساس پروگرام اپریشیٹ کر لیا. ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے, اس کو ذرا پڑھ لیجئے کہ دنیا کو جو غربت کے خاتمے کے لیے ہمارے اقدامات ہیں, جو یہاں پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر لوگ ہوئے تھے, اس کے جو اقدامات ہیں دنیا اس کو سراہ رہی ہے. انڈیا نے بھی پورا لاک ڈاؤن کر دیا تھا. آپ نے لاک ڈاؤن کا نام ضرور لیا, حکمت عملی نہیں تھی, سکسیس سٹوری نہیں تھی, اقدامات نہیں تھے, ویژن نہیں تھا, پالیسی نہیں تھی, سولوشن نہیں تھا. صرف ایک چیز کہ بس سب کچھ بند, اس کے آگے کیا ہوگا, کیا کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, لوگوں کو کیا دینا ہے, کچھ بھی آپ کے پاس نہیں تھا. انڈیا کے اندر آپ نے صورتحال دیکھی, مودی نے لاک ڈاؤن کیا, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, نہ لاک ڈاؤن کامیاب ہوا, غربت میں اضافہ ہوتا گیا, لوگ وہاں پہ کس حد تک چلے گئے اور ان کے اکانومی کا کیا حال ہوا. آپ کے پاس اس چیز کا بھی جواب نہیں ہے.